السلام علیکم ویورز، اپنے چینل ورلڈ ٹریول ایجنٹ پر آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل ورلڈ ٹریول ایجنٹ کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچتی رہیں۔ فرینڈس، امید کرتی ہوں کہ آج کل کووڈ-19 سے آپ سب لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے۔ اپنے پیاروں کی زندگی کا خیال رکھنے کے لیے کووڈ-19 سے ہر صورت احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو، ہم ایک نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں۔ فرینڈس، اپنے پچھلی ویڈیوز کی طرح جس میں میں آپ کو ڈیفرنٹ کنٹریز کی ویزا انفارمیشن اور وہاں کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی ہیں، اپنی آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ سے سنگاپور کی انفارمیشن شیئر کروں گی کہ سنگاپور کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور آپ سنگاپور کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے فرینڈس، میرے چینل ورلڈ ٹریول ایجنٹ کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور دیجیے گا اور مجھے اپنی تجاویز سے آغاز ضرور دیجیے گا کہ میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں اور کیا واقعی میرے چینل کی ویڈیوز آپ کی نالج انکریز کرنے کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ میرا اس چینل کو بنانے کا مین موٹیو ہی یہی ہے کہ آپ تک میں ڈیفرنٹ کنٹریز کی ویزا انفارمیشن، ٹور پلانس، ٹریول گائیڈ، ایئر لائنس انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکوں اپنے ڈیفرنٹ ویڈیوز کے ذریعے، آپ کو یہ تمام انفارمیشن ایک ہی پلیٹ فارم پر مہیا ہو سکے ہیں۔ تو آپ کے کمنٹ سے میں اس بات سے آگاہ ہو سکوں گی کہ آیا میں اپنے اس کوشش میں کامیاب ہو رہی ہوں اور کہ مجھے اس کے علاوہ اور کیا انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یا آپ کو کون کون سی انفارمیشن ریکوائرڈ ہیں۔ سنگاپور ویزے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سنگاپور کے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ تک پہنچاتی جاؤں کہ سنگاپور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں واقع ہے اور یہ ایک آئس لینڈ سٹی کہلاتا ہے۔ سنگاپور ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، فائنانس، ٹورزم اور انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے پوری دنیا کا ہب یعنی پوری دنیا کا مرکز مانا جاتا ہے۔ سنگاپور کو لائن سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ایڈوانس سٹی ہے اور ٹورزم کے لحاظ سے آل اوور دی ورلڈ بہت پاپولر ہے۔ سنگاپور میں طرح طرح کے لوگ اور مختلف کنٹریز سے لوگ صرف گھومنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگاپور کے کھانے بھی پوری دنیا میں بہت پاپولر ہیں اور ٹورسٹ اور فوڈ لورز کی زبردست اٹریکشن کا باعث ہے۔ جب بھی آپ نے آؤٹ آف کنٹری وزٹ کے لیے کہیں پر پلان کرنا ہو تو سنگاپور لازمی چاہیے گا۔ سنگاپور آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ویزے کے بارے میں کہ آپ سنگاپور کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس اس ویزے کے لیے آپ کے پاس ہونے چاہیے یا آپ کو ریکوائرڈ ہیں۔ فار ٹریول پرپز سنگاپور کی 4 کیٹیگریز ہیں ویزے کے لیے: ٹورزم ویزا، بزنس ویزا، اسٹڈی ویزا اور ورک ویزا۔ بزنس ویزا، اسٹڈی ویزا جس طرح ان کے ناموں سے ہی ظاہر ہے کہ بزنس یا اسٹڈی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے یا لگتا ہے، اور ورک ویزا جو لوگ وہاں پر جاب کے لیے یا کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ورک ویزا ایشو ہوتا ہے، اور جو لوگ وزٹ کے لیے گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹورسٹ ویزا ایشو ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ٹورسٹ ویزے پہ بات کریں گے کہ ٹورسٹ ویزے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ سنگاپور ایک ایزی ایمبیسی ہے، اس کی ویزے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ نہیں ہوتے۔ سنگاپور ویزے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اپنے ہر ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتی چلوں کہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے آپ کا پاسپورٹ 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے فرام دی ڈیٹ آف ٹریول، یعنی جس دن آپ نے ٹریول کرنا ہو انٹرنیشنل تو آپ کا پاسپورٹ 6 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی ویزے کے لیے اپلائی کریں تو آپ کا پاسپورٹ میکسیمم 7 منتھ ویلڈ ہونا چاہیے۔
کیونکہ ویزا لگنے میں 10 to 15 ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور بعض وجہ سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. اس لیے جب بھی آپ ویزے کے لیے کسی بھی کنٹری کے ویزے کے لیے پلان کریں تو آپ کا پاسپورٹ 7 month ویلڈ ہونا چاہیے. اسکین کاپی چاہیے پاسپورٹ کی، اور اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ کے 2nd پیج کی جس کے اوپر آپ کے سگنیچر ہوتے ہیں. فرینڈس، آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ تمام انفارمیشن جو میں پاکستانی بھائیوں کے لیے، پاکستانی بہنوں کے لیے ہی پرووائڈ کر رہی ہوں کہ پاکستان سے اگر آپ سنگاپور کے لیے ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ وہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے اسکین کاپی چاہیے ہوتی ہے پاسپورٹ کے 1st پیج کی اور 2nd پیج کی جس کے اوپر سائن موجود ہوتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے CNIC کی کاپی، اسکین کاپی. نمبر 4 پہ فوٹوگرافس، وائٹ بیک گراؤنڈ کی پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، وہ بھی اسکین فارم میں. اور سنگاپور کے ویزا جو ہے وہ 8 سے 10 دن میں لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ سنگاپور کے لیے اور کوئی خاص ڈاکومنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتے ہیں، نہ تو اس کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو، اور نہ ہی آپ کو NTN چاہیے ہوتا ہے. سنگاپور ٹورسٹ ویزے حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص ڈاکومنٹس ریکوائرڈ نہیں ہوتے، اور نہ ہی سنگاپور ویزے کی بہت زیادہ فیس ہوتی ہے. 8 سے 10 ہزار روپے آپ کا ویزا آسانی سے سنگاپور کے لیے لگ سکتا ہے. اور سب سے لاسٹ میں جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کو ریٹرن ایئر ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے ٹریول کے لیے. یہ بات آپ کی نالج میں لاتی چلوں کہ ویزا فیس جب ایک دفعہ پے ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ ویزا فیس ریفنڈیبل نہیں ہوتی. اس کے علاوہ آپ کی انفارمیشن میں ایک اور چیز شیئر کر دوں کہ سنگاپور میں وزٹ کے لحاظ سے جو بیسٹ ٹائم ہے وہ فیب سے یعنی فروری سے اپریل تک کا ہوتا ہے، جس میں پوری دنیا سے ٹورسٹ جو ہے وزٹ کے لیے سنگاپور کا رخ کرتے ہیں. سنگاپور کی مشہور پلیسز کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتی چلوں کہ سنگاپور میں جو دیکھنے کے سے تعلق رکھتی ہیں. جب بھی آپ سنگاپور جائیں تو ان جگہوں کا وزٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے سینٹوسا گارڈن، سنگاپور زو، سنگاپور فلائر مارلن، سنگاپور بوٹانک، ریور سفاری گارڈن، سنگاپور کیبل کار، نیشنل میوزیم، ماؤنٹ فیبر، سلطان موسک خاص طور سے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس کے اینٹیکس، اس کی بناوٹ، اس کا ڈیزائن واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سلطان موسک کے علاوہ سائنس سینٹر، یہ سنگاپور کی پہچان ہے. سنگاپور بہت ماڈرن کنٹری ہے. سٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹورزم، انٹرٹینمنٹ، سائنس، اسٹڈی ان سب کا ہب مانا جاتا ہے، مرکز مانا جاتا ہے. سنگاپور وزٹ کے لیے جب بھی آپ چاہیں تو کوشش کریں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. اس میں یہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کی آپ کو ٹائم ملے گا، انفارمیشن پرووائڈ ہوگی. اس کے علاوہ بتاتی چلوں کہ سنگاپور میں انگلش اور ملائی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ تامل زبان بھی بولی جاتی ہے. وہاں کی انگلش مالی اور انگلش کا مکسچر ہے، کمبینیشن ہے. اس لیے جب بھی ہم وہاں پر ٹور کے لیے جاتے ہیں یا باقی کنٹریز کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے لینگویج جو ہے وہ ایشو بنتی ہیں، ان کو وہاں کی انگلش سمجھ نہیں آتی. اس لیے کوشش کریں گے جب بھی آپ سنگاپور کے لیے جانا چاہیں تو بیسک یا مین انگلش کے ورڈز جو ہیں مالے اور انگلش کے جو وہاں پر بولے جاتے ہیں وہ لازمی یاد کر کے جائیں تاکہ وہاں پر آپ کو کسی قسم کی پریشانی